والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی عبادت کو ادا کرنے کے اول وقت میں ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے ہر عمل کو ہر آنے والے دن کے ساتھ بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا، امتحان گاہ میں بھیجا اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی. ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کی رحمت، برکت، فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی اور بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ یہ جو انسان کو بنایا گیا، جن و انس کی تخلیق کی گئی، وہ اس لیے کہ وہ اپنی تمام تر زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، اللہ کو منانے کی جستجو میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چل کر اپنی زندگی گزارنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام تر بہترین انعامات کا حقدار بن جائے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم جب امتحان گاہ میں جاتے ہیں تو وہاں جو موجود عاملہ ہوتا ہے اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بیٹھنے والا، امتحان دینے والا کچھ لکھ رہا ہے یا نہیں لکھ رہا. اس کا اصل مقصد وہاں پر موجودگی کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ کسی بھی قسم کی نقل نہ کرے، کسی سے پوچھے نہیں، بلکہ اس کو جتنا آتا ہے وہ اتنا اس پیپر کو حل کر کے اپنے وقت مقررہ تک بیٹھے. چاہے 3 گھنٹے کا مکمل وقت ہے، چاہے 3 گھنٹے بیٹھے، چاہے اس سے پہلے اٹھ کے چلا جائے، لیکن اس پیپر کی کاپی دی جائے گی، اس سے نقل سے باز رکھا جائے گا، لیکن وہ کم کر کے اٹھ گیا تو اس سے زیادہ نہیں کروایا جائے گا. اگر اس نے سوالوں کے جواب غلط لکھے ہیں تو اسے صحیح نہیں کروائے جائیں گے، بس اس کو پیپر سبق دیا جائے گا اور جس طرح اس نے حل کیا اس کو لے کر آگے پہنچا دیا جائے گا تاکہ اس کے نتیجے کو جلد از جلد لایا جا سکے. اب اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا اور اس امتحان کا دنیا کے اندر اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے جو ہمیں یہ بتلانے آئے ہیں کہ تم جو جواب لکھ رہے ہو وہ جواب غلط ہے اور صحیح جواب یہ ہے، اور تمہیں جو سوالات جس نے اس دنیا میں امتحان گاہ میں بھیجا ہے یہ اس کا پیغام ہے کہ ان باتوں پر عمل کرتے رہو گے تو تمہارے جوابات صحیح ہو جائیں گے اور تمہارے چیکرز تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں کرامن کاتبین کی شکل میں. تم جو عمل کرتے رہو گے وہ اس عمل کو لکھتے جائیں گے. پھر 1.25 لاکھ انبیاء ایک طرف، پھر ہر امت کے نیک لوگ، ہر امت میں عالم لوگ، ہر امت کے مبلغ لوگ، وہ اس نیک عمل کو، اچھی بات کو جو
سے تعلق قائم نہیں کیے، ہم نے حقوق اللہ حقوق العباد میں جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے نہیں کیا، تو اللہ گویا ہمیں ہمارے کان پکڑ کر یہ سمجھاتے ہیں، ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بھی اچھی بات کو سنتے ہیں، ہم اپنے اداروں میں بھی اچھی بات کو سنتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں، ہم یہاں بھی کسی نہ کسی اچھی بات کو حاصل کر لیتے ہیں، ہم مساجد میں پہنچتے ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ اکبر کی صدا آتی ہے کہ بھٹک نہ جانا، سوال کا جواب غلط نہ لکھ دینا، اور پوری تمہید ہوتی ہے اذان کے اندر کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پورے دن میں ہمیں یہ 5 دفعہ آواز آتی ہے کہ نماز کی طرف آ جاؤ، اور نماز کی طرف آنے سے کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیابی کی طرف آ جاؤ گے، تم اچھے نمبر حاصل کرنے والے بن جاؤ گے، تم اپنے دنیا کے امتحان میں جس کا نتیجہ تمہیں آخرت میں ملے گا تم پاس ہو جاؤ گے۔ تو ان تمام عوامل کے ساتھ اللہ کی رحمت، برکت، مغفرت، فضیلت ہمارے ساتھ ہے کہ ہم کسی بھی صورت نہ بھٹکیں۔ اب اللہ نے ہمیں دنیا دی اور دنیا میں بہترین چیزیں ہمیں عطا کی، خوراک کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، رشتوں کی صورت میں، ہر شعبہ جات کے حوالے سے جو ہماری ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے اسے بہترین طریقے کے اندر پیدا کیا اور پورا فرمایا۔ ہم نے سورہ پڑھی والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ 2 قسمیں کھا رہے ہیں اور ایسے پھلوں کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ایک انجیر، تین عربی میں اس کو تین کہا جاتا ہے، اور زیتون، تو زیتون کی بناوٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ایسی خشکی کی جگہ پر اس کی بناوٹ ہوگی کہ جہاں سے ہمیں تیل کا تعلق سمجھ نہیں آئے گا، پھر اس کی ابتدا ہوگی، اس سے وہ تیل نکلے گا، کھانے والا بھی ہوگا، پینے والا بھی ہوگا، لگانے والا بھی ہوگا، اور اس سے بہترین کوئی تیل ہمیں میسر آ ہی نہیں سکتا۔ والتین اور انجیر کے اتنے فوائد ہیں کہ انجیر کے استعمال کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ تو ابتدا کیسی ہے؟ قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھائی جو انسان کے لیے بڑے مفید ہیں، جو دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی اہمیت والی نعمتیں ہیں۔ وطور سینین، اور اس طور پہاڑ کی قسم کھائی جو سینا میں واقع ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی یعنی مکہ، جیسے ہم ایک اور سورت میں پڑھتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، تو مکہ مکرمہ امن والے شہر کی قسم اٹھائی گئی۔ ان قسموں کے پیچھے ایک تو ہم اگر صرف الفاظ کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے پھلوں کے بارے میں ان کے فوائد، ان کی اہمیت اور نعمت کو دیکھا کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ کوہ طور اپنی مثال آپ ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تو مکہ اپنی مثال آپ ہے، اپنی اہمیت، اپنی افادیت رکھتا ہے۔ اس کا ایک تو لفظی معنی یہ ہوا، اور دوسرے معنی میں ہمیں یہ ملے گا کہ وہ جگہیں جہاں پر انجیر اور زیتون کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر انبیاء علیہ السلام آئے۔ اس سے مراد فلسطین کے علاقے، اس سے مراد شام کے علاقے جہاں انبیاء علیہ السلام کا نزول ہوتا رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، پھر مکہ مکرمہ میں کئی انبیاء اور حضرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ تو گویا اگر ہم ان کو سمیٹیں تو اللہ نے ان 3 آیات کے اندر تمام نعمتوں رحمتوں کا ذکر کیا اور ان رحمتوں ان نعمتوں کی قسمیں کھائیں،
اور پھر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد، اتنی نعمتوں رحمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نعمتوں رحمتوں کا مقام یہیں تک ختم نہیں ہوتا. نہیں، تمہاری ان تمام چیزوں میں جو تم انسان کی تخلیق ہے وہ سب سے بہترین ہے. میں اشرف المخلوقات بنا دیا، اور یہ چاہے کوہ طور ہو وہ بھی انسان کے استعمال میں، مکہ مکرمہ ہو وہ انسان کے استعمال میں، انجیر زیتون ہو انسان کے استعمال میں، اور انسان اس سے فوائد اٹھاتا ہے. تو ان بہترین چیزوں کو اس کے لیے قائم رکھا. وہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے وہ کس کے لیے آئے؟ وہ تمام کے تمام انسان کے لیے آئے، اشرف المخلوقات کے لیے آئے. اور تاکہ اشرف المخلوقات، تاکہ آج انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والا ہو. جیسے ہم نے پچھلی سورہ کے آخر میں پڑھا کہ ہم سجدے کے ذریعے، ہم اللہ کی بات کو ماننے کے ذریعے وقت قریب ہم اللہ کے قریب ہونے والے بن جائیں گے، اللہ کے راضی کرنے والے بن جائیں گے. ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم چاند سے کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاق ہیں. فقہائے کرام کو اکٹھا کیا گیا تو بعض نے اس طلاق کے واقع ہونے کا حکم دیا گیا. اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یا ان کے شاگرد سے اس واقعے کو مروی کیا جاتا ہے کہ جب ان کے پاس یہ واقعہ لایا گیا تو انہوں نے اس آیت کا ذکر کیا اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو ہر شے سے افضل، ہر شے سے زیادہ حسین بنایا ہے. تو وہ چیزیں جو اللہ ہی کی تخلیق ہیں وہ زیادہ حسین نہیں ہو سکتی انسان سے، لہٰذا طلاق واقع نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں، اور یہاں اس آیت کی تشریح میں ہم کچھ اور آیات کا تذکرہ کرتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اتنی نعمتوں کے بعد، اتنی رحمتوں کے بعد، اتنے فضل کے بعد، اتنی تیری حفاظت کرنے کے بعد تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس رب کریم کے پاس ہونے کے بجائے تو اس سے دور ہو رہا ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا مقام ہے، کون سی ایسی دنیا کی چیز جو مد مقابل کو آ گئی ہے کہ تم اللہ سے بھٹک کر دوسرے راہ پر جا رہا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. ہم نے وہاں پڑھا احسن تقویم، اللہ نے بہترین بنایا. یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو تمہاری تخلیق کی ہے فسواک فعدلک، تمہیں ٹھیک ٹھیک اعتدال کے ساتھ ہموار طریقے کے اوپر بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ پھر اللہ جیسے تمہاری ترتیب دینا چاہتا تھا، جیسے تمہاری شکل بنانا چاہتا تھا، ویسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو ہے بناوٹ، تمہاری تخلیق کی ہے. کلا بل تکذبون بالدین، لیکن تم پھر بھی اللہ کے انصاف کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف نہیں آ رہے، بلکہ اللہ کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے میں اپنا وقت جو ہے گزار رہے ہو. یہاں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ تم نے یہ تو بدلا دیا کہ تمہیں احسن بہترین بنایا ہے، لیکن تمہاری بناوٹ ایسی ہے کہ تم پیدا ہوگے، پیدا ہونے کے بعد تم جوانی تک کا جو وقت ہے وہ گزارو گے، اور اس کے بعد تم بڑھاپے کی طرف جاؤ گے، اور پھر تمہاری موت آ جائے گی. تو یعنی تمہیں عروج دیا جائے گا، تمہیں اونچا کیا جائے گا، تمہیں طاقت دی جائے گی، پھر اس کے بعد تمہارا زوال آ جائے گا، پھر تم نیچے کی طرف، پھر تم پستی کی طرف چلے جاؤ گے. تمہیں طاقت دی جائے گی، تم ہر کام اپنی جوانی کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے تم ہر عمل کو آسان طریقے سے انجام بھی دو گے. تم اپنی جوانی کی وجہ سے اپنی بہترین عبادت بھی کر سکو گے. ہو سکتا ہے اس جوانی کی وجہ سے تم بھٹک کر برے کاموں کی طرف بھی چلے جاؤ، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ تم بوڑھے ہو جاؤ گے، نہ تم سے صحیح طریقے سے عبادت کی جائے گی، نہ تمہیں صحیح طریقے سے تم لڑائی جھگڑا اختیار کر سکو گے. جو بھی اپنی جوانی کی وجہ سے جو تم امور انجام دے سکتے تھے، ایک وقت ایسا آئے گا تم اس سے دور ہو جاؤ گے، تم نہیں کر پاؤ گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو
ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی ہے۔ اسفل سافلین کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ہمیں عروج ملے گا، ہم جوان ہوں گے، ہمیں زوال کی طرف بھی جائیں گے، ہمیں پستی بھی ملے گی، اور دوسرا یہ کہ جو ایمان اور عمل صالح نہیں کریں گے، جو تبلیغ نہیں کریں گے، جو ثابت قدم نہیں رہیں گے، کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے، پھر وہ جہنم کی پستیوں کی طرف، اس کے نچلے حصوں کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ اور پھر جو ایسے ہوں گے جو صرف لبادہ اوڑھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، حقیقت میں منافق ہوں گے، تو وہ سب سے نچلے درجے میں پائے جائیں گے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر یہاں پر بھی وہ سوال، یہاں پر بھی وہی بات، جیسے کلا بل تکذبون بالدین کے اندر ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں، رحمتوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے بھٹکا دیا، کس چیز کے ذریعے تم نے جھٹلا دیا، باوجود رشد و ہدایت ہونے کے۔ ہم نے پچھلی آیت میں، پچھلی سورہ میں پڑھا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد از روشن ہدایت آنے کے تورات ان کو ملی، تورات میں سب چیزیں ملی لیکن ایمان نہیں لائے، انجیل ملی، سب باتیں ملی لیکن ایمان نہیں رکھا، قرآن ملا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس قرآن بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ان کے پاس اصل علم نہیں ہوگا، وہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا کہ وہ کیسے ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اور اس طرح یہ علم تو قیامت تک چلتا رہے گا اور لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے پاس تورات موجود نہیں تھی، اور وما تفرق الذین کے اندر اللہ ان کی یہ بات نہیں بتلا رہے کہ وہ باوجود رشد و ہدایت ہونے کے وہ عمل نہیں کیا کرتے تھے، من پسند چیزوں کو نکال لیا کرتے تھے، عمل کا دل کیا تو کر لیا، نہ کیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ اور جو ان کے اندر علم رکھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے ہدایت کو بیچ دیا کرتے تھے، ہدایت کو چھپا دیا کرتے تھے، اور اپنے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے پاس علم ہے، اس علم کے ذریعے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا کر بہترین نفع کما لیتے، اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر حاصل کر لیتے، لیکن وہ لوگ دور ہونے والے، تفرقہ، جھگڑا، دولت، شہرت، دنیا کی وجہ سے اور رنگینیوں کی وجہ سے، اس خواب غفلت کی وجہ سے وہ خود بھی اللہ سے دور ہو گئے اور لوگوں کو بھی اللہ سے دور کرنے والے بنے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حتیٰ تأتیہم البینہ، بہترین رشد و ہدایت انہیں دے دی، اس کے باوجود بہترین نعمتیں، رحمتیں، بہترین زمانہ، بہترین نبی، تمہیں ہر چیز عطا کر دی، پھر بھی تم اللہ کی بات نہیں مان رہے، پھر بھی تم حقوق اللہ، حقوق العباد کو نہیں ادا کر رہے، یا تو مکمل انکار کرنے والے ہو، یا ایمان لانے کے بعد عمل صالحات میں کمی کرنے والے ہو۔ تمہیں کس چیز نے علیحدہ کر دیا، کس چیز نے انکار کرنے پر، جھٹلانے پر، گمراہی پر اکسا دیا کہ تم دین سے دور ہونے والے ہو؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا تم نے اس دنیا کو نہیں دیکھا؟ کیا تمہیں اس دنیا کے اندر رب العالمین نے جو نشانیاں بتلائیں، جو رشد و ہدایت دی، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم دیا، کیا تم نے اس کو واقعی سچا نہیں پایا؟ کیا تم نے اس کو واقعی رب نہیں پایا؟ کیا تم نے اس کو واقعی احکم الحاکمین بادشاہ نہیں مانا؟ کیا اس کو تم نے مالک نہیں سمجھا؟ باوجود اس کے نہیں کہ تمہیں علم دے دیا، بلکہ تم دنیا میں جا کر اس چیز کو، اس حکم کو ٹٹولنے میں بھی اپنا وقت صرف کرو گے تو تمہیں نتائج یہی ملیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اسی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو مالک یوم الدین کا مالک ہے۔ ہم انسان ہیں اور ہم نے تمام نے، کوئی مسلمان ہو، کافر ہو، اس دنیا سے جانا ہے، اور روز محشر مالک یوم الدین کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، انصاف اللہ کریں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، وہ روز محشر کیا ہے، روز قیامت کیا ہے، انصاف والا دن کیسا ہے، تمہیں اس کا نہیں پتہ، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر خود ہی اس کی ڈیفینیشن، اس کا تعارف بتلا رہے ہیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا،
جس دن کسی جان کو اختیار نہیں ہوگا، وہ کسی مال کے ذریعے، کسی سفارش کے ذریعے، کسی شہرت کی وجہ سے وہ کچھ بہتر چیز حاصل کر لے، ایسا کچھ، بلکہ ہر جان صرف اپنے بارے میں سوچتے ہوئے اس دن کام کر رہی ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ صرف ہوگا، اور اللہ چاہیں گے تو کسی کو عرش کا سایہ میسر ہو جائے گا، اور اللہ نہیں چاہیں گے، اللہ کی ناراضگی ہوگی، وہ اعمال کے ساتھ جو ہے وہ روز معاشر میں پہنچے گا تو وہ پھر بے سکونی کی طرف، جہنم کی طرف گامزن ہوگا اور اپنے نتیجے کو برا حاصل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں ہونے کی وجہ سے وہ کامیابی کے بجائے ناکامی کی طرف حاصل کرنے والا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور کامل عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا